السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہم ڈیولپمنٹ سے اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جناب وی پی این کو جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے دیا گیا، اس میں ڈیولپمنٹ سے اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب دی گارڈین جو انٹرنیشنل اخبار ہے، اس کے اندر ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے، اس میں کیا خبر دی گئی ہے اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے۔ بشرا بی بی جب سے رہا ہوئی ہیں تب سے چہم گوئیاں کی جا رہی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ سیاست میں آ گئی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کی سیاست میں انٹری نہیں ہوئی۔ ایون کہ پی ٹی آئی والے تو کہتے تھے کہ جناب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست کے اندر انٹری لینے کا۔ لیکن کل رات کو جناب ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے بشرا بی بی کی زیر صدارت، اور یہ میں آپ کو کیٹاگوریکلی کنفرم کر رہا ہوں کہ جناب پاکستان کے سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز اس اجلاس کے اندر شامل۔ تو یہ جو انکار کیا جا رہا تھا نا پہلے، تو وہ اب جناب اس کی تصدیق ہوگی، اور میں اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل بھی دے دیتا ہوں۔ پہلے جناب یہ رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ خطاب کیا۔ ایون کہ ڈان نے میرا خیال ہے کہ یہ خبر دی تھی کہ جناب انہوں نے پردے کے پیچھے سے خطاب کیا، لیکن میں آپ کو یہ کنفرم کر دیتا ہوں کہ کوئی پردے کے پیچھے سے خطاب نہیں ہوا، ڈائریکٹلی بیٹھ کر انہوں نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ تک عمران خان صاحب کا پیغام پہنچا رہی ہوں، اور بڑا اسٹرکٹلی انہوں نے کہا کہ جناب آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ان کے جو موبائل فونز تھے وہ لے کر رکھ لیے گئے باہر، تاکہ کوئی فوٹیجز وغیرہ نہ بنا سکے۔ تو اس کے بعد جناب ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ 24 نومبر کا احتجاج کامیاب بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب سب نے اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھانی۔ ذمہ داری سے مراد کے خرچہ وغیرہ، اب خرچہ کیسے ڈیوائیڈ ہوا ہے؟ پہلے خبریں آئیں کہ جناب ہر بندے نے جو ہے وہ اپنے حلقے سے 10-10 ہزار بندے لے کے آنے، لیکن میں آپ کو تصدیق کر دیتا ہوں چھوٹے شہروں کے جناب جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے 5,000 لانا ہے، اور جو ایم این ایز ہیں انہوں نے 10,000 بندہ لانا ہے۔ ہر شہر کی ذمہ داری جو ہے وہ ایم پی اور ایم این اے نے خود لینی ہے، مطلب 10,000 بندہ ایک شہر کا ہونا ہے، جس میں ایم پی ایم این اے ملا کر وہ بندے لائے گا، چھوٹے شہروں سے مراد ہے۔ تو ذمہ داری سے جناب انہوں نے خود دینی ہے۔ اگر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان کی یہاں پر گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی یہ خود ہی لیں گے جو ان کو ایم پی ایم این ایز لائیں گے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں نے جو اندر سے خبر نکلی، ظاہری بات ہے، تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ جس طرح سے آپ فگرز بتا رہے ہیں 5,000 10,000، اس طرح سے تو اگر کاؤنٹ کیا جائے پورے پاکستان سے 12 لاکھ بندہ آ جائے گا، مطلب اتنا بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر جناب بعد میں وہاں سے بتایا گیا کہ نہیں جناب ہم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2 لاکھ بندہ ہو۔ اچھا جی، پھر پوچھا گیا کہ 2 لاکھ بندہ اگر آ جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب 2 لاکھ بندہ اگر آ جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پر احتجاج کریں گے۔ وہ احتجاج ایسے ہی ہوگا جیسے 2014 میں جو ہے عمران خان صاحب نے احتجاج کیا تھا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ وہاں پر بھی نیگوشیٹ کیا گیا تھا، اور یہاں پر بھی یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں اور نیگوسیشن کی طرف معاملہ جائے گا، لگ یہ رہا ہے۔ اور پھر ان سے سوال کیا گیا، جب اندر سے خبر نکلی، ظاہری بات ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ حلیمہ خان صاحبہ نہیں نظر آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک میان میں جو ہے وہ 2 تلواریں کیسے رہ سکتی؟ اس میں تھوڑا سا آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن جو دلچسپ چیز مجھے لگی، زین قریشی صاحب اور ان کی جو سسٹر ہیں وہ بھی وہاں پر بیٹھے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے جو یہ 11 بندے تھے ان کو غدار وطن کا ٹیگ دے دیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب ان کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن پی ٹی آئی نے جلد بازی میں جو ہے وہ ان کو غدار وطن کا جو ہے وہ ٹیگ تو دے دیا ہے، لیکن زین قریشی صاحب اور ان کی سسٹر جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی جو کل بشرا بی بی نے اجلاس کیا۔ اور پھر دوسرا جو میں حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ جناب ایک میان میں جو ہے وہ 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، وہ اسی طرح سے ہے کہ ظاہری بات ہے حلیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں الگ الگ دن سے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ جناب سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے بچوں کی طرح جناب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی قسم کی ہل جل نہیں کر رہے تھے، کوئی کسی قسم کی کسی نے بات نہیں کی، موبائل فون بولے گئے انہوں نے باہر رکھوا دی۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے دن بتائی تھی جس دن بشرا بی بی رہا ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ انہیں لانچ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو پارٹی میں تتر بتر ہوئے ہیں نا لوگ، ان کو جوڑ کے رکھیں گی، اور جو احتجاج وغیرہ ہوں گی شاید ان کی قیادت میں کامیاب ہو جائیں۔ اب وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ ان کے پاس وہ اختیارات ہیں یا نہیں، لیکن یہ جو تتر بتر لوگ پارٹی میں ہوئے ہیں یا جو گروپس بنے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اگر بشرا بی بی جو ہے وہ لیڈ کرنے لگ جاتی۔ خیر، تو یہ جناب اندر کی خبر تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اس کے بعد جناب اسلام آباد میں جو ہے وہ آج ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے، اور جس سے لگ رہا ہے کہ جناب اسموک کی جو ایک لہر آئی ہوئی ہے وہ اب کسی حد تک ٹوٹ جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں امید کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ بارش ہوگی، محکمہ موسمیات نے لکھا ہے۔ اس کے بعد جناب اب اس برطانوی اخبار کے اوپر آ جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل کے حوالے سے جو ہے وہ یہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے رپورٹ کیا کہ سینئر عسکری ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانی فوج سے ڈیل یا مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں،
جبکہ عمران خان جیل میں فوجی قیادت سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ گارڈین کے مطابق اڈیالہ جیل میں قید عمران خان ان کی قانونی ٹیم کے ذریعے سوال نامہ ارسال کیا گیا تھا، جس کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ گزشتہ سال اگست میں گرفتاری کے بعد ان کا فوج سے کوئی ذاتی رابطہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ سے معاہدہ کرنے سے انکار نہیں کریں گے، حالانکہ اس سے قبل وہ فوج کو اپنی حکومت کے خاتمے اور گرفتاری کا ذمہ دار قرار دے چکے ہیں۔ عمران خان نے گارڈین کو بتایا کہ جہاں تک فوج کے ساتھ ڈیل کا تعلق ہے تو کوئی بھی بات چیت ذاتی فائدے یا پاکستانی جمہوری اقتدار کے منافی سمجھوتے کے بجائے اصولوں اور عوام کے مفاد پر مبنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے عمر بھر جیل میں رہنے کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، کسی بھی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے، یہ مذاکرہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت کے مقدمے چلانے کا ایک سادہ سا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عدالت انصاف مجھے مجرم قرار نہیں دے گی، اس کا تصور بھی پریشان کن ہے۔ سابق وزیر اعظم نے جیل میں مراعات کی فراہمی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسے حالات میں رکھا گیا ہے جو ڈرانے، تھکانے اور ان کے حوصلے کو توڑنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ 15 دن تک کسی انسان سے رابطے کی اجازت نہیں دی گئی، 24 گھنٹے ایسے سیل میں بند رکھا گیا جہاں بجلی نہیں تھی اور انہیں ورزش سمیت بنیادی آزادیوں تک رسائی نہیں دی گئی۔ تاہم عمران خان نے کہا کہ وہ پرامید ہیں اور انہیں انصاف ملے گا، اور انہیں یقین ہے کہ اگر عوام نے چاہا تو انہیں دوبارہ بطور وزیر اعظم خدمات انجام دینے کا موقع ملے گا۔ تو یہ جناب جو ہے وہ دی گارڈین نے آرٹیکل پبلش کیا، اور بھی بہت ساری باتیں کی، لیکن میں نے جو آپ کو اسٹیکی پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب ظاہری بات ہے میں اس کے اندر عسکری ونگ نے دوبارہ کچھ ان کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ کیا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ جناب سینئر فوجی شخصیات عمران خان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں فوج سے کسی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ہر کوئی قانون کی حکمرانی پر عمل کرے، لیکن وہ اپنے لیے قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک ٹائم پہ یہ سامنے آیا تھا کہ جناب اب ان کے لیے جو ہے وہ سارے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن آج دیکھیں لاہور کے اندر بھی ان کا راج ہے، اسلام آباد کے اندر بھی ان کا راج ہے، ایون کہ لندن کے اندر بھی ان کا راج ہے۔ تو حالانکہ ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ جناب شریف فیملی کے اوپر جو ہے وہ اب ٹھپا لگا دیا گیا اور بالکل کلوزنگ کر دی گئی، تو کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت حالات بدل جائیں، جذبات بدل جائیں، کس وقت آپ کے لیے اچھی خبریں آنے لگ جائیں جیسے آج کل آ رہی ہیں، کس وقت آپ کے لیے آسانیاں بڑھ جائیں، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ جیسے صبح 7:30 بجے اگر دروازے کھول سکتے ہیں تو کسی بھی وقت آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں آ سکتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے وہ VPN کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جناب سیکیورٹی کے مسائل تھے، لیکن اب تو خیر انتہائی ہو گئی کہ جناب غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے جو ہے وہ حرام بھی قرار دے دینا چاہیے، اس کی گرفتاری بھی کر دینی چاہیے اور یہ سب کچھ بند کر دینا چاہیے۔ غلط ہو رہا ہے۔ خبر کیا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ خبر ہے، پھر اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی دینے والے انٹرنیٹ یا سافٹ ویئر کا استعمال شرعاً ممنوع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی مواد یا بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی کے لیے VPN کا استعمال شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جناب اسے جو ہے وہ اب پہلے تک تو یہ تھا کہ جناب سیکیورٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں، شاید اسے بند کر دیا جائے، لیکن اب تو شرعی طور پر اس پر فتویٰ لگا دیا گیا کہ جناب یہ غیر شرعی ہے۔ اور رہی بات جو اگر وہ جو ویب سائٹس ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کی، تو میرا خیال ہے اس میں تو پھر پہلے آپ کو سسٹم اور موبائلز بند کرنے پڑیں گے، انٹرنیٹ بند کر دیں، کیونکہ ان کے ذریعے ہی رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اگر موبائل ہی نہیں ہوگا تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا تو VPN کو چلائے گا کون؟ اگر سسٹم ہی نہیں ہوگا تو VPN کو چلائے گا کون؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ بندوق جو ہے نا اس سے قتل بھی ہوتا ہے اور اس سے دفاع بھی ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر جو ہے نا اس سے علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسے جو ہے وہ نیگیٹو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ VPN کو سرے سے بند کر دیا گیا ہے، کچھ پالیسی ایسی بنانی چاہیے، کو قانون نہیں بنانا، عدالتوں کو نہیں ٹھیک کرنا، اس کو غیر شرعی قرار دے دینا کہ جناب ہے یہ حرام۔ مطلب آپ اس کو دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہیں یا نیگیٹو وے میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ اگر اس کو نیگیٹو وے میں استعمال کر رہے ہیں تو اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں آپ سے مراد یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور جن کے بارے میں علامہ صاحب ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سے پڑھائی حاصل کرتے ہیں، کچھ بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جو ٹویٹس وغیرہ پڑھتے ہیں، خبریں دیتے ہیں یا ٹویٹس خود کرتے ہیں جو خبر دیتے ہیں۔ اب ان کو VPN کے بغیر جو ہے وہ ایکس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے خبر دیں گے؟ چلیں اس کو تو چھوڑ دیں، تو بڑی نارمل سی چیز ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری ویب سائٹس پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو پڑھائی کے لحاظ سے میں بات کروں کہ آپ نے اگر پڑھنا ہو تو ان کی ایکسیس VPN کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ بلاک ہوتی ہے۔
بہت ساری ایسی ہیں، کیونکہ لوگ اپنی تعلیم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ایسی چیزوں کو، یہ نہیں کہ ایک ہی چیز کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بندوق سے جو ہے وہ قتل بھی کیا جاتا ہے اور اپنا دفاع بھی کیا جاتا ہے، تو انہوں نے تو جناب فتویٰ لگا دیا کہ غیر شرعی ہے۔ میں یہ چیک کرنا چاہوں گا، اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان دنیا میں اور کس کس ممالک میں جناب اسے جو ہے وہ غیر شرعی قرار دیا گیا۔ ہاں البتہ غیر قانونی ہوگا، لیکن غیر شرعی میرا خیال ہے کہ قرار کسی نے نہیں دیا ہوگا آج تک۔ یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہے کہ جناب وی پی این بھی جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہمارے یہاں پہ سسٹم کو نہیں ٹھیک کیا جائے گا، چیزوں کو نہیں ٹھیک کیا جائے گا، قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا کہ جناب ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکے۔ میں آپ کو کل بھی بتا چکا تھا کہ 2-4 ایسی چیزیں ہیں جن میں کاؤنٹر نہیں کیا جاتا بلکہ کچھ اور ہی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا تو اس کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا۔ تو جناب یہ تو ہے ہی غلط نا، سرے سے ہی غلط ہے۔ تو میرا خیال ہے پھر سب کچھ ہی بند کر دینا چاہیے۔ وی پی این چھوڑیں، آپ وی پی این تو ویسے ہی وی پی این کو تو گرفتار کر دیں، آپ جناب جو ہے وہ نیٹ ہی بند کر دیں، آپ یہ لیپ ٹاپس اور سسٹمز ختم کر دیں تاکہ نہ ہوگا کچھ اور نہ کچھ وی پی این کا استعمال ہوگا۔ جب کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو وی پی این کس کے اوپر ہم لوگ چلیں گے؟ خیر اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ اب میں حیران ہو گیا اور میں نے کیلکولیشن کی تو مجھے حیرانگی ہوئی، جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر اور غالباً 2-3 اور شہر ہیں۔ تو میں نے جب کیلکولیشن کی تو اگلے اتوار کو جو ہے وہ 24 نومبر بنے اور حکومت نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن اگلے ہفتے لگایا، ایون کہ اب یہ کل اعلان ہوا ہے جمعے کو۔ تو اگر ظاہری بات ہے ہم تو شروع سے بول رہے ہیں کہ جناب اسموک کے خلاف جو ہے وہ پراپر کوئی گائیڈ لائنز بنانی چاہیے، کوئی چیزیں ہونی چاہیے اور ریسٹرکٹ کرنا چاہیے چیزوں کو، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کل سٹیٹمنٹ دی گئی تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ کل سے شروع ہو جانا چاہیے تھا، 1-2 دن پہلے سے ہی۔ لیکن یہ ایسی صورت میں آ گئی جب پی ٹی آئی کا احتجاج ہے اور 24 نومبر کو احتجاج ہے، اسی دن آ کر جناب انہی دنوں میں جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن کیوں آ رہا ہے؟ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ حکومت نے اپنی طرف سے سیف سائڈ کیا ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔